حسین کا کارواں، کربلا سے اسیروں کا کارواں کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتیں جب کربلا میں وارد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن کچھ لاشیں ایسے ہیں کہ جنہیں دفن نہیں کیا گیا۔ عورتیں جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف دوڑی، سر و سینے کو پیٹتے ہوئے کہا، اے مردوں کو ضبط ہو گیا، فرزند زہرا بے گور و کفن ہے، ان کو دفن نہیں کیا گیا۔ اے بنی اسد چلو ہم کربلا میں جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ ہاں بنی اسد کربلا کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ وارد ہونے کے بعد بنی اسد حیران و پریشان ہے کہ کس طرح سے ان لاشوں کو دفن کیا جائے۔ لاشوں سے خوشبو تو آ رہی ہے لیکن کیسے پہچانے کس کا کون سا جنازہ ہے، کیونکہ عزیز و جنازوں کو صرف دو طرح پہچانا جاتا ہے، یا تو لباس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، حق ادا کر دیا اپنی جان کو غریب زہرا پر قربان۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، فرزند زہرا علی کا یہ لال، امام حسین کا فرزند سید سجاد لاشوں کے درمیان میں اس لاشے پر پہنچتے ہیں جس کو لاش ہے وہاب قلبی کرتے ہیں۔ یہ وہاب قلبی وہ ہے جس کی شادی کو روز عاشور صرف 17 دن ہوئے تھے۔ یہ وہاب قلبی وہ ہے کہ جب اس نے راستے میں تھا تو اس کی ماں نے سنا کہ تمہیں فاطمہ جنت کی بشارت دیتی ہیں۔ یہ عیسائی مذہب تھا۔ اس کی ماں پریشان ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہرا مجھے جنت کی بشارت دے۔ ایک مرتبہ روز عاشور پہنچا، جب ان کو معلوم ہوا فرزند زہرا تنہا ہے تو یہ کربلا کے میدان میں نصرت ایمان کے لیے پہنچے۔ وہاب کی ماں نے وہاب کو آمادہ کیا، میرے لال تم جا کر حسین پر اپنی جان نثار کر دینا۔ وہاب جانا چاہتے ہیں، بیوی نے دامن پکڑ لیا، شوہر تمہیں معلوم ہے میں ابھی تازی دلہن ہوں، شادی کو ابھی 17 دن ہوئے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن میں تمہیں جانے نہیں دوں گی جب تک کہ تم مجھ سے ایک وعدہ نہ کرو۔ جناب وہاب قلبی کہتے ہیں، اے محترمہ اب تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو میں وعدہ تم سے پورا کر سکوں۔ محترمہ کہتی ہیں، مجھے لانے دو، مجھے وہاں پہ اپنے آقا حسین کے پاس لے کر چلو۔ وہاں کو لے کر کے زہرا کے فرزند کے پاس پہنچتی ہیں، کہتی ہیں آقا میرا ایک فیصلہ ہے، ایک شرط ہے۔ آقا میرے شوہر تو شام شہادت پینے کے بعد فاطمہ زہرا اور آپ کے جد امجد سے سرخرو ہو لیں گے، آپ وعدہ کریں وہ اب جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ میں جنت دیا جائے۔ یہ وہابی تھے جو ابوالفضل العباس کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ جناب زہیری ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور جناب عباس سے کہا تھا، اے عباس، جناب عباس سے کہا تھا کہ عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے کس لیے ذخیرہ کیا تھا۔ زہیر ابن قین اپنی زوجہ کو الوداع کہہ کر کے کوفے بھیج کر حسین کے لشکر سے ملحق ہوتے ہیں، لیکن جب یہ کارواں اسیروں کا کوفے میں پہنچتا ہے، زہیر کی بیوی نے میزے پر کھڑے زہیر کو دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہیں اپنے غلام کو بلاتی ہیں، بلانے کے بعد کہتی غلام۔ مسلم نے جناب حبیب سے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب نے کہا زہیر اور مسلم اس وقت میں مجھے کوئی وصیت نہ کرو، جانتے ہو تم جا رہے ہو تمہیں جنت مبارک ہو لیکن میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ مسلم کہتے ہیں آنکھوں سے اشارہ کرتے حبیب غریب زہرا کو اب اس طرح چاہتا ہے جو حسین کے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں۔ یہ وہ حبیب ہیں جن کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ایک رکعت سے اسیروں کے اس کارواں کو دیکھا
بابا کا لاثر نردوں کے نیزہ پر دیکھا، ظالم کے پاس پہنچے، کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین کا یہ لاش اب اس لاشے پر پہنچا جو زینب کے لاڈلوں کے لاشیں تھے۔ کون اون محمد؟ یہ وہ اون محمد ہے جن کا زینب نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ جب حسین لاشیں لے کر آئے، جو بھی بچے کا لاشا آتا تھا، کسی شہید کا لاشا آتا تھا، تو زینب اولیاء مقام اس سے پہلے کہ اس بچے کی ماں اس کو دیکھے خود پہنچ جایا کرتی تھی، ماں سے پہلے بچے کے لاشے کا استقبال کرتی تھی۔ لیکن جب اون محمد کا لاشا عباس و حسین لے کر جب اون محمد کا لاشا عباس و حسین لے کر کے آئے تو اس وقت میں زینب نظر نہیں آتی۔ حسین مظلوم کربلا نے آواز دی، اے بہن ام کلثوم، سب بیویاں نظر آ رہی ہے، زینب نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پوچھا، اے بیویوں سے امام حسین نے سوال کیا، زینب نظر نہیں آتی۔ محبت کے لاشے آئے، زینب نے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا، اے رب پروردگار میری اس قربانی کو قبول کرنا۔ جب یہ کارواں حسین کا مقتل سے گزرنے کے بعد قید خانہ شام سے رہا ہوا، رہا ہونے کے بعد اس کارواں نے جب یہ دیکھا، سر آئے، بیویوں نے بر کے سر لے لیے، لیکن جب اون محمد کا سر آئے ان کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ تو اس وقت میں بی بی نے بس اتنا کہا، ارے ذرا بتاؤ کیا اس بچوں کی ماں زندہ رہی ہے؟ زینب نے سر و سینہ کو پیٹ لیا، اے بیویوں نہ کہو، زینب ان کی ماں زندہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ قاسم ایسے کربلا کے شہید تھے کہ جن کو بڑی ہی مشکل سے اجازت دی ہے۔ عزیزوں، حسین کے لیے ملتا ہے جب کسی کو رخصت کرتے تھے حسین پر گشتاری نہیں ہوا، لیکن جب قاسم کو رخصت کیا بھتیجے کی گلوں میں باہیں ڈال دی، گلے میں باہیں ڈال کر حسین گریا کرنے لگے۔ قاسم مقتل میں پہنچے، آواز دی چچا جان آدری کی دی، حسین دوڑے ہوئے پہنچے، ادھر کے لاش ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ حسین لاش قاسم پر پہنچے، اے میرے لاش ہم جب آئے کہ جب تمہاری مدد نہ کر سکے۔ عزیزوں، حسین کا یہ لال اب اس لاشے پر پہنچا جو کربلا کا کریل جوان کا لاشا ہے، اس علی اکبر کا لاشا ہے کہ جس علی اکبر کو جب حسین نے مقتل میں بھیجا تو آسمان کی طرف رک کر کے ہی کہا تھا، اشہد اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگارا گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں وہ نوجوان آ رہا ہے کہ جو تیری بارگاہ میں ایسا نوجوان آ رہا ہے تیرے رسول کا شبیہ تھا۔ جب ہمیں کسی شہید کو، جب ہم لوگوں کو اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو اس نوجوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر کو رخصت کیا، ابھی علی اکبر چند قدم چلے تھے، کیا دیکھا؟ ضعیف پاس کمر کو تھامے ہوئے علی علی کہتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے کہا، جناب عباس کے سینے پہ سر رکھ دیا، اے میرے غیور چچا اٹھ کر کے دیکھیے منادی ندا دے رہا ہے، ہذہ زینب ہذہ ام کلثوم، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا اب کربلا کے اس شہید کے قریب آیا کہ جس کی ماں کی کوکھ بھی کربلا میں اجڑی، جس کا صحرا، جس کا آغوش بھی کربلا میں اجڑی، بیٹی زندان شام میں رہی، جس کا یہاں پر سب سر نظر نہیں آتے لیکن اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے مقتل میں لائے تھے۔ تو کہا حسین اس کو خیمے کے پیچھے لے کر
گئے تھے، جا کر وہاں دفن کیا تھا۔ ظالم نیزوں کو لے کر خیموں کے پیچھے آئے، زمین پر گاڑنے لگے۔ ایک نیزہ ایسا گیا، علی اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ۔ فرزند زہرا اب آخری تابوت کے نزدیک آیا، آخری جنازے کے قریب آیا۔ میرا تھا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ آج سید سجاد اس حسین کے لاشے پر پہنچے ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء ہے، وہ حسین کہ جن کو جبرائیل جھولا جھلایا کرتے تھے، وہ حسین جن کو رسول نے ہر جگہ پہچانوایا ہے۔ آزا حسین فارغو، یہ حسین ہے، ان کو پہچان لو۔ حسین کے لاشے پر امام سید سجاد پہنچے۔ پہنچنے کے بعد امام نے بنی اسد سے کہا، اے بنی اسد، مجھے ایک چٹائی لا دو تاکہ بابا کو میں دفن کر دوں، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، دور ہٹ جاؤ، میں خود تنہا حسین کو دفن کروں گا۔ عزیزو، غریب زہرا کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد آگے بڑھے، قبر میں اتارا، علی اصغر کو بابا کے سینے پر لٹایا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ حسین کو سید سجاد نے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد تختی پر لکھ دیا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل شانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا کربلا کے میدان میں دکھا دیا۔ اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ۔ آپ سبھی حضرات ماتم کیجئے، آخری الوداعی ماتم کیجئے۔ اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ، 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 اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ۔ درگاہ سے اگلے برس گھر کو سجائیں گے، زندہ رہے تو آپ کے غم کو منائیں گے۔ وہ غیروں سے شاہدہ ماتم کے بھی دل بھرا فی امان